بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آئیے حرام کمائی سے حاصل کردہ حرام لقمہ، اس کے کیا بد اثرات ہوتے ہیں، سنیے۔ اب تو کمائی حلال ہونی چاہیے۔ حرام کمائی، رشوت، دغا بازی، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ بازی سے حاصل کردہ جو رقم ہے، اس سے اگر خوراک خریدی جائے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گی۔ دوسرے، اگر کھانا حرام کا ہے، گوشت حلال نہیں ہے، ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حلال ہونا، ایک ہے ذبیحہ حلال ہونا۔ تو ہمیں چاہیے ذبیحہ حلال ہمیشہ کھائیں۔ شک والا گوشت، شک والا کھانا سے پرہیز فرمائیں۔ کیوں؟ حرام لقمہ کی وجہ سے 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ واقعہ یوں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور جو گوشت پوست حرام سے پلا ہے، یعنی وہ جسم جو حرام سے پلا ہے، وہ جہنمی ہے۔ آئیے ہم بڑا محتاط رہیں، ہمیشہ حلال رزق کمائیں اور حلال کھانا کھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرا۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔